السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت نکاح کا راستہ بھی ہے اور نکاح ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کو جانبین کے لیے، زوجین کے لیے عافیت کا، راحت کا، سکون کا ذریعہ بنایا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. ایک ہی جگہ پہ وہ انسان پرورش پاتے ہیں، ایک ہی غذا سے پرورش پاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اعضاء اور جوارح کو الگ رکھا، ان دونوں کے مزاجوں کو الگ بنایا، ان کی اخلاقی کیفیت کو الگ بنایا. تو یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اور پھر اس رشتے سے جو مقصود ہے نکاح سے، اس کو اللہ نے بیان فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. مرد کو عورت سے جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں ان سب کا حاصل سکون اور اطمینان ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو سمیٹ کر ایک جملے میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تاکہ تمہیں اپنی عورت سے سکون حاصل ہو. پہلی بات. اور دوسری بات فرمائی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر، تم دونوں کے درمیان محبت کے جذبات رکھ دیے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں باپ اور اولاد کے درمیان فطرتی طور پر محبت کو رکھا ہے. والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد والدین سے محبت کرتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ والدین کی محبت کا جو پلڑا ہے وہ اولاد کا اپنی والدین سے محبت کرنے سے زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کہ سورہ یوسف کے اندر آپ نے واقعہ سنا اور پڑھا ہے کہ جدائی کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی گئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی بنائی نہیں گئی. اس بات کی دلیل ہے کہ والدین جو محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، اولاد اتنی محبت اپنے والدین سے نہیں کر سکتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نکاح کے رشتے کے اندر محبت کو رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لم تر للمتحابین مثل النکاح، کہ اے مخاطب، جو دو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نکاح کے بعد، ایسی محبت تم کسی اور رشتوں میں نہیں دیکھو گے. اس لیے ہر وہ رشتہ جو نکاح کے بغیر ہے، جس کو آج کا نوجوان محبت لو کا نام دیتا ہے، وہ فریب اور دھوکہ ہے، وہ محبت نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کو فطرتی طور پہ رکھتے ہیں، وہ نکاح کے بعد رکھتے ہیں، نکاح سے قبل نہیں. ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رحمت کے جذبات رکھ دیے ہیں. نوجوانی کے اندر، جوانی کے زمانے کے اندر میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے، اور بڑھاپے کے اندر باہم ایک دوسرے پہ رحمت کا جذبہ ہوتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. الگ الگ ماحولوں میں پرورش پانے والے، ایک لڑکی لڑکا الگ الگ ماحول میں پیدا ہونے والے،
الگ الگ ماحولوں میں پرورش پانے والے، نکاح کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو باعث سکون بنایا، باعث راحت بنایا، باعث محبت بنایا، باعث رحمت بنایا۔ لیکن یہ رشتہ ہم جب اپنے تجرباتی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ محبتیں قائم نہیں رہتی، وہ عافیت نہیں ملتی، وہ سکون نہیں ملتا۔ اس لیے کہ ماں باپ رشتے کرتے وقت اپنی اولاد کے ان بنیادی باتوں جس کی بنا پر باہم آپس میں رشتوں میں بھی مسائل آ رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیاں پڑھی لکھی صفات والی رشتے نہیں ہیں، نوجوان لڑکے صفات والے پڑھے لکھے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، رشتے نہیں ملتے ہیں۔ کچھ ویسی بنیادی چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا، اس باہمی ازدواجی زندگی کے اندر یا اس نکاح کے معاملے کے اندر یا رشتوں کے معاملے کے اندر جس جگہ ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، تو یہ محبتیں نہیں پیدا ہو سکتی، آسانیاں نہیں آ سکتی رشتوں کے مابین۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ کے حکم کی طرف لوٹنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف لوٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تنکح المرأة لأربع، عورت سے شادی 4 وجہ سے کی جاتی ہے، لمالہا، اس کی مال کی بنیاد پر، ولحسبہا، خاندان کی بنیاد پر، ولجمالہا، خوبصورتی کی بنیاد پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مخاطب، تو دینداری کی نسبت کو دیکھ، اس سے تو کامیابی حاصل کر لے گا۔ اس لیے بنیادی چیز سب سے پہلے رشتوں کے اندر جو دیکھی جاتی ہے وہ دین ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز، جس باب میں بڑی غفلت ہے۔ دین بنیادی چیز۔ رشتے ہو جاتے ہیں، رشتے ہونے کے بعد بچے بھی پیدا ہو گئے، کتنی دفعہ اس رشتے کے معاملات کے اندر لڑکی کو دیکھنے کے اعتبار سے، لڑکے کو دیکھنے کے اعتبار سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی خاندان کی، لیکن چونکہ نیت ہی نہیں کی کہ دین دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، صرف مال نیت ہے، خاندان نیت ہے، نیت میں ہے، تو وہ دروازہ دینداری کا بند رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز دین کو دیکھنا۔ دارالافتاء مسائل سے بھرے ہوئے ہیں، ان مسائل سے کہ شادی ہو گئی ہے، بچے بھی ہو گئے ہیں، اب لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں قادیانی ہوں۔ دارالافتاء ان مسائل سے بھرے ہوئے ہیں، کیا نتیجہ، کیا حل نکالیں، کیا کریں؟ والدین پریشان ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانی غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر تو یہ مسائل کم ہیں، لیکن باہر ممالک کے اندر اس کے اور بہت زیادہ مسائل ہیں۔ لڑکا غیر مسلم ہے، لڑکی غیر مسلم ہے، تو سب سے پہلی بنیادی چیز دین کو دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، لڑکا عقائد کے اعتبار سے ٹھیک ہو، مسلمان ہو، لڑکی مسلمان ہو، اور دوسری چیز لڑکا اور لڑکی متقیہ ہوں، تقوی والے ہوں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرنے سے بچنا، اور جن کاموں کو نہ کرنے کا حکم دیا ان کو کرنے سے بچنا۔ تو رشتوں کے اندر ماں باپ، رشتوں کے اندر لڑکی والے لڑکے کے اندر بڑی باریکی سے چیزیں دیکھتے ہیں جس سے رشتہ نہیں ہو پاتا، اور لڑکے والے لڑکی کے اندر باریکی سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، گناہوں سے جو معصوم ذات ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، وہ معصوم ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین محفوظ ہیں، ان کے علاوہ گناہوں کا صدور ہونا ممکن ہے۔ لہذا متقی اسے کہیں گے جس کی نیکیاں زیادہ ہوں اور گناہ کم ہوں، لڑکے کے بھی اور لڑکی کے بھی۔ اگر ہم ان بنیادی چیزوں کی طرف سفر نہیں کریں گے تو یہ رشتے مشکل ہو جائیں گے۔ اتنی باریکیاں دیکھنے سے
نہ لڑکیوں کی شادیاں ہوں گی نہ لڑکوں کی شادیاں ہوں گی، مسائل کھڑے ہوں گے۔ اس لیے متقیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے گناہ کم ہوں، نیکیاں زیادہ ہوں، بس یہ متقی اور متقیہ کی تعریف ہے۔ اور پھر جو بنیادی چیز دیکھی جائے گی لڑکے اور لڑکی کے درمیان رشتوں کے اندر، وہ اخلاق ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اخلاقی رویے نوجوان کے کیسے ہیں، اخلاقی رویے لڑکی کے کیسے ہیں؟ اخلاق ایسی چیز ہے، ایک دفعہ جس ماحول کے اندر ان اخلاق کی تربیت ہو جاتی ہے پھر بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ بد اخلاق لوگ ہیں، سوء الخلق کے لوگ ہیں، تو پھر ان رشتوں میں محبتیں نہیں آئیں گی، ان رشتوں کے درمیان سکون حاصل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کی 3 چیزیں مسلمان پر محترم ہیں، دمہ ومالہ وعرضہ، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت۔ جس لڑکی کو یا لڑکے کو نہ عزت دینا آتی ہے، نہ مال کا احترام ہے، نہ جان کا احترام ہے، جس گھر میں اس بات کی تربیت نہیں کی گئی، جس گھر میں صرف انتقامی جذبے سکھائے گئے ہوں کہ جب بھی موقع ملے انتقام لو، جب بھی موقع ملے 2 باتیں سناؤ، جس گھر میں صبر کی تربیت نہ ہو، احترام کی تربیت نہ ہو، تو ایسی جگہ پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، وہاں رشتہ نہیں کیا جا سکتا، نہ کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتوں کے درمیان حسب کو بھی دیکھا جائے گا۔ اس سے منع نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسب خاندان، لیکن یہ خاندان تعارف کے لیے ہے، تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو اللہ نے تمہیں ایک مرد عورت سے بنایا، بس تمہارے ماں باپ ایک ہیں۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اللہ نے تمہیں مختلف ذاتوں میں، خاندانوں میں تقسیم کر دیا، کیوں؟ لتعارفوا، کہ تم اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کا تعارف کر لیا کرو۔ 7 ارب انسانوں کا اللہ نے ایسا تعارف بنایا ہے، 7 ارب انسان اگر ہوں، کسی 7 ارب انسانوں میں سے کسی ایک کو آپ خط لکھنا چاہتے ہیں، وہ خط صحیح نام پتے کے ساتھ آپ لکھ دیں تو وہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو اللہ نے اس کو تعارف کا ذریعہ بنایا، لیکن ہمارے ہاں آج ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ خاندان نہیں ہے اس لیے رشتہ نہیں دیں گے، ہمارے خاندان کے لوگ نہیں ہیں۔ ایک خاندان کے علاوہ، یعنی سید خاندان کے علاوہ جتنے بھی خاندان دنیا میں ہیں، ان کا آپس میں کوئی افتخار نہیں ہے، صرف سید خاندان کو اللہ نے کہ افتخار اور مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ آپ کے لڑکوں کی طرف سے نہیں چلی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور مفسرین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ختم النبوہ کو محقق کرنا تھا، اس لیے آپ کی نسل کو لڑکوں سے نہیں چلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی وہ آپ کی بیٹیوں سے چلی ہے، اور خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ نسل سید کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح 5 قسم کے لوگ سید کہلاتے ہیں۔ آل عباس سید ہیں، آل علی سید ہیں، آل جعفر سید ہیں، آل عقیل سید ہیں، اور آل حارث یہ سید ہیں۔ 5 لوگ سید ہیں، اور ان کے اس خاندان کے خاص احکامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصدقۃ لا تحل لمحمد ولآل محمد، کہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حلال نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ خاص احکامات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید خاندان کے منبع ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذی شرف اور ذی حسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی یکے بعد دیگر شادی کی ہے اپنے خاندان سے باہر، بنو امیہ میں، جو سید نہیں ہے، بنو امیہ میں شادی کی ہے۔ اور بنو امیہ کے نوجوان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین، ایک بیٹی کا نکاح کیا، ان کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی بھی ان کو دی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حیات الصحابہ میں ہے کہ آپ ایک دفعہ تشریف لائے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں۔ جب آپ آئے تو کسی کام کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر گئے تو آپ نے فرمایا، بیٹی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لے کر آئے ہیں، اس پر باپ باندھا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو نصیحت کیا کریں۔ فرمایا کہ بیٹی، تم ان کا خیال رکھنا، یہ اخلاق میں سب سے زیادہ میرے مشابہ ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں ان کے نکاح میں دیتا۔ یکے بعد دیگرے دونوں بچیاں بنو امیہ کے خاندان میں دی ہیں، تو ہم لوگوں کا یہ کہنا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی خاندان سے باہر نہیں کر سکتا، اور اس پر شدت پسندی کا اختیار کرنا غیر شرعی امر ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی بنا پر رشتے رکے ہوئے، لڑکیوں کے بھی اور لڑکوں کے بھی، کہ خاندان نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو تمہیں نکاح کا پیغام بھیجے، اذا خطب الیکم، تمہیں کوئی نکاح کا پیغام بھیجے اور تم اس لڑکے کے اخلاق اور دین پہ راضی ہو تو جلدی شادی کر دیا کرو، اگر نہیں کرو گے تو پھر زمین میں فتنہ بھی ہوگا اور فساد ہوگا، اگر شادیاں نہیں کرو گے تو۔ یہ تو خاندانی اعتبار سے دیکھنا اور شادیاں نہ کرنا، یہ ہندوانہ مزاج ہے، ہندوانہ مزاج۔ ان کے ہاں 4 قسم کے معروف خاندان ہیں جو ان کے مذہب میں لکھے ہوئے ہیں کہ سب سے اعلیٰ خاندان برہمن ہوں گے، پھر کھتری ہوں گے، پھر ویش ہوں گے، پھر شودر ہوں گے، اور شودر سب سے ذلیل قوم، دلت شودر، اور برہمن سب سے اعلیٰ قوم۔ آج بھی ان کے دور دراز ریلوے اسٹیشن کے اوپر 2 قسم کے نل لگے ہوتے ہیں، ایک نل برہمن کے لیے ہے اور ایک نل شودر کے لیے ہے۔ شودر برہمن کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، شودر ان کی مذہبی کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ چونکہ مصاحبت رہی ہے ہندوؤں کے ساتھ بہت عرصہ، اس لیے خاندانی بنیادوں کو بنایا جاتا ہے کہ ہم فلاں خاندان کے لوگ ہیں، ہم شادی نہیں کریں گے باہر۔ اسی طرح رشتوں کے اندر جو تاخیر کا ایک بہت بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اچھے رشتے آتے ہیں لڑکیوں کے، اور اس وقت ماں باپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری بچی ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی پڑھائی کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کے رشتوں کی ایک عمر ہوتی ہے خاص، اس کے بعد اس طرح کے رشتے نہیں آتے، اور اس وقت ماں باپ کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی پڑھائی کر رہے ہیں۔ نہیں جناب، بہترین رشتہ جیسے آئے، چاہے کیسی عمر کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسا نکاح کا پیغام بھیجے جس کے اخلاق اور دین پہ تم راضی ہو تو شادی کر دیا کرو، جلدی شادی کر دیا کرو۔ اور پھر رشتوں میں ایک بہت بڑا سبب رکاوٹ کا وہ مال بھی ہے، جاگیریں بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، کہ ہماری زمینیں تقسیم ہو جائیں گے اگر ہم شادیاں کریں گے اپنی لڑکیوں کی۔ فلاں خاندان میں لڑکی دے دی تو ہماری زمین تقسیم ہو جائے گی، فلاں خاندان میں لڑکی دے دی تو کاروبار تقسیم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، گہرے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں اور جاگیردار لوگ ہیں، تیسری نسل کے بعد نہ وہ کاروبار رہا ہے نہ جاگیر رہی ہے، تیسری نسل بس۔ ہم باہر ممالک کے اندر بعض ایسے خاندان ہیں جن کو 200 سال ہو گئے، 300 سال ہو گئے، اور خاندان کے اندر ہی کاروبار چلتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا پاکستان میں نہیں ہے۔ نہ یہ جاگیریں باقی رہیں گی جو رشتوں کی وجہ سے رکاوٹ بنی ہے، نہ یہ کاروبار باقی رہیں گے، یہ فانی چیزیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسب کو بھی دیکھو، لیکن تعارف کے لیے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہاں پہ سختی کرتے ہیں، اگر پوچھا جائے کہ جناب آپ کی ذات کیا ہے تو آگے سے کہتے ہیں جی ہم وہ کوئی ذات پات نہیں مانتے، ہم تو مسلمان ہیں بس۔ بھائی ذات اللہ نے تعارف کے لیے بنائی ہے۔ اگر کوئی آدمی ذات کے اعتبار سے تعارف پوچھے تو خود اللہ فرما رہے ہیں تعارفو، تعارف کے لیے ہے تو تعارف کے لیے ذات بتانی چاہیے کہ ہم فلاں ذات کے لوگ ہیں، تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے شادی 4 وجہ سے کی جاتی ہے، پھر اس میں سے فرمایا ولیمالہا، اور مال کی بنیاد بھی ہوتی شادی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، مال کو معیار نہ بنایا جائے، مال کو معیار نہ بنایا جائے۔ آج شادی میں بہت بڑی رکاوٹ ایک یہ بھی ہے کہ لڑکے والوں کا جہیز کا مطالبہ کرنا، یہ بھی مزاج ہندوؤں سے چونکہ آیا ہے،
اور وہاں تو باقاعدہ ریٹ ہوتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا تو وہ بلینک چیک ہے، جتنا مرضی آپ جہیز کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اگر لڑکا ایف اے پاس ہے تو اتنا جہیز ملنا چاہیے، اگر لڑکا بی اے پاس ہے تو اتنا جہیز ملنا چاہیے. جی ہاں، وہ باقاعدہ مطالبہ کرتے ہیں جہیز کا. یاد رکھیے گا جہیز کے بارے میں ہمارے ہاں بعض خاندانوں میں یہ مزاج ہوتا ہے، بعض دینداروں میں، بعض، ہر ایک جگہ نہیں، کہ ہم بالکل جہیز نہیں لیں گے، کچھ بھی نہیں لیں گے. اس میں لڑکے کا دین کی وجہ سے ذہن بنا ہوتا ہے، والد کا بنا ہوتا ہے، گھر میں ماں کا ذہن نہیں بنا ہوتا. شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہی مائیں طعنہ دیتی ہیں، تو جہیز نہیں لے کر آئی، اور ان طعنوں کی وجہ سے بچیوں نے خودکشی کی ہے. تو یہ تو گھروں میں ذہن بنایا جائے. اور دوسرا، سختی سے انکار کر دینا صحیح نہیں ہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے. آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کوئی باپ اپنی محبت کی وجہ سے اپنی بیٹی کو کچھ بھی دینا چاہے اپنی چاہت سے دے سکتا ہے، ہدیہ دینے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں کو جہیز میں سامان دینا یہ ثابت ہے. لیکن جہیز کا مطالبہ کرنا، باقاعدہ سامنے لسٹیں رکھنا، ظلم ہے. باقاعدہ مطالبہ کرنا یہ کمزور بنیاد ہے، مال کمزور بنیاد ہے، آنے جانے والی چیز ہے. اگر اس بنیاد پر رشتے کیے گئے ہیں، اگر ان بنیادوں پر رشتے کھڑے کیے گئے تو اس رشتوں میں سکون نہیں ہوگا، ان رشتوں میں نفع نہیں ہوگا. لیکن ہاں، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، بتایا جائے اور اس میں جھوٹ نہ بولا جائے. لڑکا فلاں جگہ نوکری کرتا ہے اور لاکھوں روپے کماتا ہے، جھوٹ نہ بولا جائے، جو بات واضح ہے وہ بتائی جائے تاکہ باہم آپس میں محبتیں مودتیں قائم رہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کے دوران خوبصورتی کو بھی دیکھا جاتا ہے، ولی جمالہا، خوبصورتی کو دیکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں فلاں انصار کے قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا فانظروا الیہا فإن فی اعین الانصار شیئا، کہ تم اس کو دیکھ لو جس سے شادی کر رہے ہو، اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے، یعنی تھوڑی سی آنکھیں بعض اس قبیلے کی خراب ہیں، بھینگا پن ہے یا کسی اور کوئی اور سبب ہے، تم دیکھ لو. تو خوبصورتی کو ملحوظ رکھا گیا ہے، لیکن اس طرح ملحوظ نہیں کہ اس خوبصورتی کو انسان دیکھے اور اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا دینی فتنہ ساتھ آ جائے، ایسا نہ ہو. خوبصورتی کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور اپنی منصوبہ اور مخطوبہ کو دیکھنے کی اجازت ہے. ہمارے ہاں بعض دفعہ نوجوان کہتے ہیں کہ مولانا یہ پسند کی شادی کرنے کو قرآن و حدیث میں کیا منع کیا گیا ہے کہ ہم شادی نہیں کر سکتے؟ یاد رکھیے گا، پسند کی شادی کرنا پورے قرآن و حدیث کے ذخیرے میں کوئی آپ کو ایسی حدیث یا قرآن کی آیت نہیں ملے گی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جہاں پسند نہ ہو وہاں شادی کریں، کہیں ایسا نہیں ہے. لیکن پسند کی شادی کا یہ مطلب کہ شادی سے قبل ہوٹلنگ بھی کر رہے ہیں اور شادی کے قبل آپس میں مل بھی رہے ہیں اور باہم ایک دوسرے کو اپنے سارے عیب کی باتیں اور اچھائیاں بیان بھی کر رہے ہیں، یہ رشتے قائم نہیں رہیں گے، یہ ناپائیدار رشتے ہیں، یہ قائم نہیں رہ سکیں گے. تو منصوبہ اور مخطوبہ کو جو دیکھنے کا حکم وہ تو فقہا نے لکھ دیا ہے، بڑی اس میں باریکیاں ہیں، چہرہ دیکھ سکتا ہے اور ہاتھ دیکھ سکتا ہے ایک نظر میں. باقی جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ ہم جہاں رشتہ لے کر گئے ہیں وہاں لڑکی کو لڑکا دیکھنا چاہتا ہے تو کتنا دیکھیں، تو آسان سا جواب ہم یہ ان کو دیا کرتے ہیں کہ بھائی اگر وہ آپ کی بہن کو دیکھنا چاہیں نا، ہمشیرہ کو، تو جتنا آپ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اتنا ہی دکھا لیں. تو مخطوبہ کو دیکھنے کا حکم ہے، دیکھو فانظر الیہا. تو آپس میں جو رشتے جو ہیں ان میں آسانیاں ہو جائیں، تو اگر ہم ان باتوں کو ملحوظ رکھیں گے انشاءاللہ ان رشتوں کے اندر آسانیاں ہوں گی. میں آیت دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ نے تم ہی سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، اور یہ رشتہ ایسا ہے تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور دوسری بات اللہ نے تم دونوں کے درمیان مودت کو رکھا ہے، محبت کو، محبت سے بھی اگلا درجہ، ورحمہ، اور تم دونوں کے درمیان اللہ نے رحمت کو رکھ دیا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان